بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اور ظالم سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا کی بادشاہت میسر ہو گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ صبر کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ صرف اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کی دعائیں رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں بھی نہیں لکھی ہو تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ جب درد بڑھنے لگیں اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، تمہاری مشکلات بھی عارضی ہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح ہی اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی سمجھ لیتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ دیکھ نہیں رہا ہو، اور اللہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے ہم کو گناہ کرتے دیکھا ہی نہ ہو۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ سے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور سے کی گئی ہو۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا دروازہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہترین کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کسادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں تم کو؟
جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ہم خود سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں بلکہ مکمل اذیت ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخر کار اس گوشت نے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا ہی ہے۔ ہڈیوں نے بوشیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے اے ابن آدم، گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے۔ بس عورت ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کے حامل رہ گئی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہیں اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسند انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکن میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ زیادہ آرزوؤں سے آدمی 4 قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نیکیوں میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، دنیا کا غم و فکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، دنیا کے مال و متاع کا حرص اور لالچ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کر دینا۔ نمبر 1، دنیا اور اس کی زندگی سے کبھی مطمئن نہ ہونا۔ میرا جنت میں مطمئن ہونا اللہ پاک کو پسند نہ آیا، بالآخر مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ نمبر 2، عورتوں کی خواہشات پر کبھی عمل نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر جنت کا منع کیا ہوا درخت کا پھل کھا لیا، جس پر مجھے ندامت و شرمندگی ہوئی۔ نمبر 3، کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر اچھی طرح غور کر لو، اگر میں ایسا کرتا تو جنت میں شرمندگی نہ ہوتی۔ نمبر 4، جس کام سے دل میں کھٹک پیدا ہو اس کو نہ کرو۔ جنت کا پھل کھاتے وقت میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور کھا لیا۔ نمبر 5، ہر بڑا کام کرنے سے پہلے صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ ضرور کر لو۔ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ کسی بزرگ نے فرمایا 3 چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1، حسد۔ نمبر 2، حرص لالچ۔ نمبر 3، تکبر۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصلت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ زندگی میں جو چاہو حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ لوگ پیار کے لیے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کا استعمال کیا جائے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر اور بھی نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کے اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب بہت زیادہ غم ہوں تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو، زندگی کی مصیبت ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، اصلاح چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو، خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو، کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ تمہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص پر اعتماد مت کرو جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتا ہو، وہ نیکی بڑی ہی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے: حکمران جب بے علم ہوں، علماء جب بے عمل ہوں، اور فقراء جب بے توکل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بندہ بھی رات کو باوضو سوئے پھر رات میں اچانک اس کی آنکھ کھلے، اس وقت دنیا یا آخرت کی جو بھی چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت یا بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا، اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ محبت ضروری نہیں ہوتی، عزت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہو۔ انسان کی اصل دولت اس کی جیب میں نہیں، اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ اپنے خوابوں کو پشے پست ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ بہت خراب ہے۔ غرور کرنے سے نہیں بلکہ لوگوں کی عزت کرنے سے لوگ آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ علم انسان کی غیبی آنکھ ہے جس کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہوں میں۔ لالچی انسان پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے پھر بھی وہ بھوکا ہی رہتا ہے، اور قناعت کرنے والا ایک روٹی سے بھی سیر ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالتے ہیں تو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی تو اس کو اجازت دے دی گئی۔ زبان کو شکوے سے روک لو، خوشی عطا ہوگی۔
जिंदगी का निचोड़ सिर्फ कुछ बातों में। नंबर 1, अल्लाह के दिए हुए पर राजी रहो, वरना कोई और मालिक तलाश करो जो इससे ज्यादा दे। नंबर 2, जिन बातों से अल्लाह ने मना फरमाया उससे बाज आ जाओ, वरना उसकी कायनात से बाहर चले जाओ। नंबर 3, अगर गुनाह करना चाहते हो तो ऐसी जगह तलाश करो जहां अल्लाह देख ना सके, वरना गुनाह मत करो। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करो, नहीं तो दिया हुआ रिज्क भी मत खाओ। नंबर 5, अल्लाह के अलावा किसी से भी उम्मीद वाबस्ता मत करो। नंबर 6, अल्लाह पर ऐसे तवक्कल रखो जैसे सांस लेते हो। नंबर 7, याद रखो ये दुनिया मकामे बका नहीं, मकामे फना है। सब्र व शुक्र का दामन थामे रखो, सुकून और कामयाबी तुम्हारे साथ रहेगी। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो जरूर मायूस हो जाओगे, और जो मेहनत अपने रब से अजर पाने के लिए करते हैं वो मायूस नहीं होते। अपने दोस्त को इतने ही राज बताओ कि कल को अगर वो दुश्मनी पर आमादा हो तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमें जिस सबक को पढ़ने की जरूरत सबसे ज्यादा है वो इंसानियत का है। कोई मुल्क उस वक्त तक गुलाम नहीं हो सकता जब तक उसके लिए अपने लोग गद्दारी ना करें, क्योंकि अकेला लोहा जंगल से एक लकड़ी नहीं काट सकता जब तक लकड़ी उससे मिलकर कुल्हाड़ी ना बने। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हर शख्स भुला बैठा है, और जिंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स भाग रहा है। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी।